बेसिकली तो स्मोक जो है ये कॉन्सेप्ट है कि फोग जिसे हम धुंध कहते हैं, फोग प्लस स्मोक यानी धुएं और इन दोनों के मिलाप से बेसिकली स्मोक की टर्म बनती है। इस वक्त मोर देन 85% जो स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली व्हीकुलर एमिशंस की है, और बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से आती है। कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें फसलों के जलाने से आती है। हमने स्कूल्स को भी 9 बजे कर दिया। इससे हुआ क्या, रोड्स के ऊपर मजीद जो है ट्रैफिक कंजेशन हुई और एमिशंस जो हैं वो बढ़ती गई। इसीलिए कहा जाता है जान है तो जहान है, और ये जहान जो है वो तब तक ही आबाद है लाहौर का जब तक जो है यहाँ पर एयर क्वालिटी बेहतर रहेगी। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लाहौर में स्मोक की वजह से कई लोगों को सांस की और गले की बीमारियों ने आ लिया है, और यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो 1000 से भी ज़्यादा उसका जो है ऊपर जा चुका है इम्पैक्ट, और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुश्तबा बाकर साहब, जिन्होंने हाल ही में चाइना से पोस्ट डॉक्टरेट की एनवायरमेंटल साइंस में, और इनकी जो रिसर्च है वो ख़ास एयर पॉल्यूटेंट्स के हवाले से। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि ये स्मोक पैदा क्यों हुआ, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, आवाम का और हुकूमत का क्या जो है वो किरदार हो सकता है इसको ख़त्म करने में, और इसके असरात से कैसे जो है वो बचा जा सकता है। तो आइए डॉक्टर मुश्तबा बाकर से बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपने जो पोस्ट डॉक्टरेट किया चाइना से वो किस हवाले से था? ये बेसिकली पोल्यूटेंट्स कुछ होते हैं जो हवा में और इन्वायरमेंट के डिफरेंट मैट्रिसेस के अंदर फिक्स्ड रह जाते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिनको हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी कहते हैं। मेरा उस सिलसिले में मैंने रिसर्च की थी, और दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स हज़ारों साल तक इन्वायरमेंट में मौजूद रहते हैं। तो ये पैदा किस तरह होते हैं? ये मेनली इंसान तो जब से इस दुनिया में है उसका कोई ना कोई फुटप्रिंट है, लेकिन मसला तब आता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंसान ने ख़ुद से जो है केमिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए इन्वायरमेंट में, और ये केमिकल्स वो केमिकल्स हैं जो हवा में या डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर हमेशा तक मौजूद रहते हैं, जो हज़ारों साल तक इनकी लाइफ साइकिल का पार्ट रहते हैं। अच्छा सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं उनको एक आसानी से बात समझ आ जाए कि स्मोक है क्या, शुरू कब हुआ, लाहौर पे इसका राज जो है वो कब से शुरू हुआ है यहाँ पे हमारे यहाँ? जब बेसिकली तो स्मोक जो है ये कॉन्सेप्ट है कि फोग जिसे हम धुंध कहते हैं, फोग प्लस स्मोक यानी धुएं और इन दोनों के मिलाप से बेसिकली स्मोक की टर्म बनती है। लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं इन्वायरमेंट बहुत ड्राई है, यानी वेदर जो है बहुत ड्राई है, यानी फोग का एलिमेंट बहुत ही मिनिमल है, लेकिन स्मोक बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है। तो प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो आजकल स्मोक से ज़्यादा स्मोक का इशू है जो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। तो पाकिस्तान के और इंडिया के इन्वायरमेंट में मेनली फसलें जो हैं वो हमेशा से जलाई जाती थी, ये हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस थी। मसला कहाँ पे आता है? मसला आता है कि जब हमने ख़ुद से ह्यूमन सोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए, जो इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं, जो रिसाइकलिंग है बहुत ज़्यादा है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक के अंदर। रिसाइकलिंग में फर्नेसेस में डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स को जब बर्न किया जाता है तो उससे जो है जहरीली गैसेस हवा में प्रोड्यूस होती हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर दिया पोल्यूटेंट्स को छोटे इलाकों में, जैसे लाहौर बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल चुका हुआ है, तो वहाँ पर गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मोर देन 85% जो स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो बेसिकली व्हीकुलर एमिशंस की है, यानी वो गाड़ियाँ जो हम और आप डेली लाइफ में चलाते हैं, और बाकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट से आती है। कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो हमें फसलों के जलाने से आती हैं। तो प्रिसाइजली अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से आ रही है स्मोक के अंदर, और जिसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हम अमूमी तौर पे सुनते हैं जी कि इंडिया में फसलें जलाई हैं तो वहाँ से हवाएं चला दी गई लाहौर की तरफ, तो लाहौर में स्मोक बढ़ गया। आपकी ये बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है इस बयानिए के साथ। जी, अगर हम इसमें आंख भी नहीं बंद कर सकते कि इंडिया की साइड से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इंडिया की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, लेकिन हम लोगों का अपने जो लोकल सोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है इम्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है पिछले 2-3 दिन से 1000 से ऊपर जा रहा है, जबकि हम अगर देखें इंडियन सिटीज़ की तो वहाँ पर 500 किसी ने क्रॉस नहीं किया, दिल्ली में 500 से नीचे है। आप अगर पंजाब में देखें, क्योंकि इंडियन पंजाब हमारे जो है लाहौर के बीच आता है, तो इंडियन पंजाब वाले पोर्शन के अंदर भी कहीं पर भी 500 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्रॉस नहीं हुआ, जो इस बात की जो है निशानदेही करता है कि लाहौर में जितनी ज़्यादा व्हीकुलर एमिशंस हैं वो इसको कंसंट्रेट करवा रही हैं पोल्यूटेंट्स को और स्मोक को कॉज कर रही हैं।
اچھا وہیکولر آپ بات کر رہے ہیں اسموک کی کہ وہیکولر جو ایمیشنز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، تو یہ تو نیو یارک میں بھی اتنی گاڑیاں ہیں، تو ٹوکیو میں بھی اتنی گاڑیاں ہیں، دلی میں بھی اتنی گاڑیاں ہیں، چائنا کے کئی سٹیز میں بے تحاشا ٹرانسپورٹ یوز کی جاتی ہے، تو ان سٹیز میں کیوں نہیں اسموک ہوتا؟ یہیں لاہور میں اتنا اسموک کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اچھا، جو اسموک کا کانسیپٹ ہے یہ ساری دنیا میں ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو ریلیٹڈ جو ہے مینجمنٹ کی جاتی ہے. جیسے مینہیٹن میں بہت زیادہ اسموک ہوتی ہے، لنڈن میں بہت اسموک ہوا کرتی تھی. اسی طرح چائنا کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو اولمپکس کے دوران جو ہے بہت زیادہ اسموک کا پرابلم آیا تھا ایک دہائی پہلے. انہوں نے اس کو مینیج کیا ایمرجنسی گراؤنڈس کے اوپر. بہت زیادہ پلانٹیشن کی گئی، 3 to 4 لیئرس جو ہیں ہر اسٹریٹ کے ساتھ، ہر روڈ کے ساتھ وہاں پلانٹیشن زونز ہیں جو انفارچونیٹلی لاہور میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اسموک جو ہے وہ بہت زیادہ ایکیومولیٹ ہوتی ہے ہوا میں. باقی اسموک میں ہوا کا رک جانا جو ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. وہیکلس تو تھرو آؤٹ دا ایئر لاہور میں سیم ہی رہتی ہیں، لیکن یہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے تھرمل انورژن کا، جو یوزولی ہمارے ویدر کنڈیشنز کے اکارڈنگلی اکتوبر اور نومبر کے دنوں میں ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس دوران ہوا میں ایئر پولوٹنٹس جو ہیں بہت زیادہ اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. ابھی تک ہمارا ٹریفک مینجمنٹ پلان اس طرح سے نہیں بنے ہوئے. جیسے فار ایگزامپل دنیا میں بہت سے ممالک گاڑیوں کو ونس اے ویک جو ہے ایک فکس نمبر پلیٹ کا جو اینڈ ڈیجٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے بین کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل 1 3 5 کی ڈیجٹ کی گاڑی منڈے کو نہیں چلے گی، 2 4 6 ڈیجٹ جو اینڈ ہو رہی ہیں گاڑیاں وہ ٹیوزڈے کو نہیں چلے گی. تو اسی طرح سے ایٹ لیسٹ ونس اے ویک تو وہ بین کرتے ہیں گاڑیوں کو سرٹن زونس آف دا سٹی کے اندر. لاہور کے اندر انفارچونیٹلی وہیکل کا ہمیں پتہ چل گیا وہیکولر ایمیشنز از اے میجر کنٹریبیوٹر آف اسموک، لیکن ہم نے ابھی تک ٹریفک مینجمنٹ پلان نہیں بنایا. ہم صرف ابھی تک جو ہے ایٹ ریسیورز اینڈ کنٹرول کر رہے ہیں، لائک اسکول بند کر دیں یا اس طرح کا لاک ڈاؤن سسٹم بنا لیں، لیکن وہیکولر ایمیشنز کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو جس طرح ہمیں لاہور میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت زیادہ اشاروں پہ رکنا پڑتا ہے، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ایمیشنز ہوتی ہیں، یہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اسموک میں؟ جی بالکل بالکل. جو ٹریفک کنجیشن ہے یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک 9 بجے اسکول ٹائمنگس کو شفٹ کیا. اسی طرح آفس ٹائمز جو ہیں وہ پرائیویٹ آفیسز کے وہ بھی 9 بجے ہے. جو میجورٹی آف دی آفیسز ہیں لاہور میں وہ پرائیویٹ آفیسز ہیں اور وہ 9 بجے ہی لگتے ہیں. ہم نے اسکولس کو بھی 9 بجے کر دیا. اس سے ہوا کیا، روڈس کے اوپر مزید جو ہے ٹریفک کنجیشن ہوئی اور ایمیشنز جو ہیں وہ بڑھتی گئیں. اسی طرح اشاروں کے اوپر بھی جو ہے بہت زیادہ ٹریفک کنجیشن جو ہے پرابلم آتی ہے اور اس دوران جو ہے وہیکولر ایمیشنز جو ہیں وہ انکریز ہوتی ہیں. اچھا، یہ ایئر کوالٹی انڈیکس جس کے ہمیشہ سے بڑے چرچے رہتے ہیں، جو ہی سردیاں آتی ہیں تو جی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے، 1000 سے اوپر AQI چلا گیا اور کسی دوسرے شہر کا 500 سے اوپر بھی نہیں ہوتا. ایون کراچی بھی 150 200 تک ہی رہتا ہے، ممبئی 100 200 تک رہتا ہے. یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کس طرح میئر کرتے ہیں؟ یہ کس طرح ہماری ایئر کی کوالٹی کو جو ہے وہ شو آف کرتا ہے؟ اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ اچھا، جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے پرٹیکولرلی تو یہ ہم لوگ US بیسڈ فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس میں 6 پولوٹنٹس کو ہم لوگ انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہیں. جو میجر اس میں امپیکٹ آتا ہے اس ویدر کے اندر تھرمل انورژن کے ساتھ وہ PM 2.5 کا آتا ہے. جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن آتی ہے اس AQI ویلیو کی وہ PM پرٹیکولٹ میٹر 2.5 کی آتی ہے، جو بہت ہی باریک کہہ لیں ذرات ہوتے ہیں جو آئدر جو ہے پولوٹنٹس کے ہوتے ہیں یا کوئی ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے AQI ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسیڈ کر جاتی ہے. تو اس کے لیے جو سلوشن ہم لوگوں کی طرف سے ہے وہ یہی آتا ہے کہ کوئی آرٹیفیشل رین فال کروائی جائے جس کی وجہ سے یہ پرٹیکولٹ میٹر جو ہے یہ سیٹل ڈاؤن کر جائے. لیکن اگر اس کے سورسز کو کنٹرول نہ کیا جائے تو آفٹر فیو ڈیز جو ہے اگین AQI ویلیو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہوا میں پرٹیکولٹ میٹر کا ویلیو ایکسیڈ کرتی ہے. اچھا، اب چونکہ ہم پچھلے کئی سالوں سے پچھلی کئی حکومتوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ لاہور میں سردیوں میں یکدم ایئر کوالٹی انڈیکس بہت اوپر چلا جاتا ہے، سموگ ہو جاتا ہے. ہماری یہ ہمیشہ سے خواہش ہی رہی کہ آنے والے سال میں یہ کم ہو، سموگ نہ ہو. حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ سیریس ان کو سٹیپس لینے چاہیے کہ سموگ یا تو مکمل طور پہ ختم ہو جائے یا کم از کم ایئر کوالٹی انڈیکس اس قابل تو ہو کہ وہاں زندہ رہا جا سکے. آپ اس حوالے سے بتائیے کہ حکومت کیا اقدامات کر سکتی ہے سموگ کو ختم کرنے کے لیے؟ جی، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم لوگ آگے اس کو سسٹینیبل کیسے کریں. جو میئرس ہیں حکومت کی طرف سے اس وقت اویئرنیس عوام کے لیول پہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے اسموک سے ریلیٹڈ. تو ہم لوگوں کے یہاں پر جو کنونشنل پیٹرن جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیز کا جو ہے وہ سمر ویکیشن میں تھا. سمر ویکیشنز ہیں وہ ہم لوگ یوزولی جولائی اگست کے پیریڈ کے اندر دیتے ہیں کیونکہ اس دوران جو ہے ہیٹ کنڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج کل کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہے الیکٹرسٹی جو ہے سپلائی کنٹینیوس ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی،
جس کی وجہ سے سمر کو تو ہم پھر بھی مینیج کر سکتے ہیں، لیکن اسموک ایسی کنڈیشن ہے جو آل دا گروپس کو، ایج گروپس کو افیکٹ کرتی ہے. تو اسموک کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور اسموک سے ایکسپوجر کو ریڈیوس کرنا بہت ضروری ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ ہم کیوں نہ اس سمر ویکیشن کو بجائے اس کے کہ جون، جولائی، اگست کے پیریڈ میں دیں، ہم اس کو اکتوبر، نومبر، دسمبر میں شفٹ کر دیں تاکہ میکسیمم ہم ایک تو ایکسپوجر ریڈیوس کر سکیں، اس کے ساتھ ساتھ جو برڈن ہے روڈز کے اوپر ٹریفک کی سچویشن میں اس کو بھی ریڈیوس کیا جا سکے. یہ تو کام ہے حکومت کے کرنے کے. اب چونکہ اسموک کی اثریت کا سامنا ہم سب کو ہے، تو عوام اس کے جو اثرات ہیں، جیسے گلے خراب ہو رہے ہیں، فلو ہو رہا ہے، آنکھیں درد کر رہی ہیں، بہت سارے مسائل سانس کے پیدا ہو رہے ہیں، لنگس کے مسائل ہو رہے ہیں، تو عوام ان مسائل سے کیسے بچاؤ جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اپنی صحت کو جو ہے وہ اسموک سے بچا سکے؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ظاہر. میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس وقت جو ہے اسموک کی ایمرجنسی سچویشن ہے لاہور کے اندر، اور اس AQI میں ساری دنیا میں ایمرجنسی لگ جاتی ہے. اور یہ ایمرجنسی جو ہے اسی لیے ہے کہ انسانی جانوں کو بچایا جا سکے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے اسموک کا وہ بہت لانگ ٹرم رہتا ہے. تو اس کے کنٹرول کے لیے انسان جو ہمارے یہاں پر لاہور کے جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو منیمم کریں، جتنا ہو سکے وہ انڈور رہیں. انڈور میں بھی وہ اپنے گھر کی کھڑکیوں کو بند رکھیں، کوشش کریں کہ ایگزاسٹ جو ہیں وہ اوور دا ٹائم جو ہے انکلوزڈ انوائرمنٹ میں چلاتے رہیں تاکہ ان کی انڈور کی جو ایئر ہے وہ نکل کے باہر جاتی رہے، اور آؤٹ ڈور ایئر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے ان کے کمروں میں، ان کے گھر کے اندر آئے. تو یہ پہلے سٹیپ جو ہے بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت جو ہے کہ N95 جو چائنیز ورژن ہے یا N95 ماسک جو ہے جو ہم نے کرونا میں بھی بہت یوز کیا، اس کا استعمال کریں تاکہ پرٹیکولر میٹر جو ہے اس سے ایکسپوجر جو ہے وہ منیمم ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ فلوئڈس کا انٹیک کو بڑھائیں، خاص طور پہ جو وارم واٹر ہے اس کو انٹیک کیا جائے تاکہ ان کا رسپائریٹری سسٹم جو ہے وہ بھی امپروو رہے. تو اس کے علاوہ چونکہ اب لاہور میں تو ہر طرف اسموک ہے، تو لاہوری تو گھومنے پھرنے پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں، اور محفلوں میں جانا، مجلسوں میں جانا، مشاعروں میں جانا اور فیسٹیولز میں جانا، تو اس موسم میں پھر ہم کیسے یہ انجوائمنٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ باہر اسموک ہے؟ جی، اس کو انڈور انوائرمنٹ میں اگر کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. آؤٹ ڈور کنڈیشن میں اس ٹائم کے اوپر بہت ہی سویئر ہیلتھ ہیزرڈس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے جان ہے تو جہان ہے، اور یہ جہان جو ہے وہ تب تک ہی آباد ہے لاہور کا جب تک جو ہے یہاں پر ایئر کوالٹی بہتر رہے گی. چلیں، تھینک یو سو ویری مچ سر، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت مفید باتیں جاننے کو ملی. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اسموک کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ تو ہمیں ٹریفک مینجمنٹ پلان چاہیے، اور اس کے ساتھ میسو پلانٹیشن ڈرائیوز چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی پالیسی شفٹ کرنی چاہیے کہ جس طرح ڈاکٹر مشتبہ باقر صاحب نے کہا کہ سمر ویکیشنز کے بجائے ان کو ہم ونٹر ویکیشنز میں کنورٹ کر دیں، اور اپنی جو انڈسٹریز ہیں ان کو سیزنل کر دیں. خاص طور پہ اس دورانیے میں جب اسموک بڑھتا ہے تو ان انڈسٹریز کو ہم آف کر دیں یا ان کو ان علاقوں میں شفٹ کر دیں جہاں پہ اسموک کے مسائل نہیں ہوتے. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو یقینی طور پہ بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.